السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: الصیام جنہ فلا یرفث ولا یجہل، رواہ البخاری و مسلم۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے، لہذا روزے کی حالت میں تم کوئی بھی گناہ کے کام نہ کرو اور نہ ہی کوئی جہالت کے کام کرو۔ خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ جائیں اور دنیا کے اندر خود کو گناہوں سے پاک اور صاف رکھیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ایسا ہی شخص خوش قسمت ہے۔ خوش قسمتی اس چیز میں نہیں ہے کہ انسان کے پاس دنیا کے اندر مال و دولت ہو، عزت اور شہرت ہو، بلکہ خوش قسمتی یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف رکھے، خود کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے خود کو بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنہ، یہ روزہ یہ ڈھال ہے، یعنی جس طریقے سے ایک مجاہد جو ہوتا ہے اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والا، وہ دشمنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے ڈھال کا سہارا لیتا ہے، ایسے ہی ایک مومن روزے دار جب روزہ رہتا ہے تو وہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے اور اس طریقے سے دنیا کے اندر وہ گناہوں سے خود کو بچاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے یا جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے وہ خود کو محفوظ کر لیتا ہے۔ جب یہ احساس ایک روزے دار کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ روزہ رکھ کر کے وہ خود کو اللہ رب العالمین کے عذاب سے، خود کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ کرتا ہے، خود کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، تو پھر چاہے وہ روزہ 14 گھنٹے کا ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو، روزہ اسے نہیں لگتا، وہ روزے کو محسوس نہیں کرتا، اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کرتا، بشرطِ انسان کے اندر یہ احساس ہو کہ وہ روزہ رکھ کر کے 2 فائدے حاصل کر رہا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ رہا ہے، دوسرا شیطان کے حملوں سے، اس کے وسوسوں سے اور گناہوں سے وہ خود کو محفوظ کر رہا ہے۔ اگر روزہ رہتے ہوئے ہمیں یہ 2 فائدے حاصل نہ ہوں، یعنی ہم گناہوں سے بھی نہ بچ پائیں اور جہنم کے عذاب سے بھی بچ نہ پائیں، تو ہمارا شمار سمجھ لیجئے ان لوگوں میں سے ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کم من صائم لیس من صیامہ الا العطش وکم من قائم لیس من قیامہ الا السحر، یعنی کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جنہیں روزے کی حالت میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی میسر نہیں آتا، اور کتنے ایسے تہجد گزار ہیں، شب بیداری کرنے والے ہیں، قیام اللیل کرنے والے ہیں، جنہیں رت جگائی کے علاوہ، رات جاگنے کے علاوہ جنہیں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے تو اور یہ ڈھال ہمیں فائدہ دے، تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے اگر ڈھال میں سوراخ ہے، ڈھال میں کوئی چھید ہے، تو پھر مجاہد جو ہے دشمن کے حملوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روزہ ہماری حفاظت کرے گناہوں سے اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائے، تو ضروری ہے کہ
کہ ہم اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں، نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں، نگاہوں سے حرام چیزوں کو نہ دیکھیں، اور اپنی زبان کی حفاظت کریں، گالی گلوچ دینے سے، جھوٹی گواہی دینے سے، جھوٹ بولنے سے، کسی کو برا بھلا کہنے سے، بد زبانی کہنے سے، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانے سے۔ غرضے کی دوران روزہ ہمیں اپنے زبان کے اوپر مکمل قابو اور کنٹرول رکھنا چاہیے، تاکہ روزے کا جو اجر و ثواب ہے اور روزے کا جو فائدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہم اس کو حاصل کر سکیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔